حکومت نے جو امپورٹڈ کوئلے اور امپورٹڈ ایل این جی کے پچھلی اپنے نون لیگ نے دور میں پلانٹ لگائے تھے وہ بند پڑے ہیں. ان پہ ہم اربوں روپے روزانہ کے حساب سے کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں بند پلانٹس کے اوپر. ان کا امپورٹڈ ایندھن منگانے کے لیے ڈالر نہیں ہے, اور اگر ڈالر ہوئیں بھی تو پھر جو مہنگی بجلی وہ بنا رہے ہیں. ایل این جی پلانٹس اس وقت تقریباً 28 روپے یونٹ کی بجلی, اور امپورٹڈ کوئلہ تو 40 روپے یونٹ کی بجلی بنائے گا. تو وہ بجلی پرچیز کرنے کے لیے آپ کے پاس روپے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک ان کی, اور کیا کرنا ہے آگے. فرنس آئل کے پلانٹس کتنا چل رہے ہیں, کتنا نہیں چل رہے, آپ کے ملک میں ایل این جی پلانٹس کتنا چل رہے ہیں, آپ کی لوکل گیس کتنی ڈیورٹ کی گئی ہے ان کو چلانے کے لیے اور اس کرائسس سے بچانے کے لیے. ابھی تک اس کا ہمیں کوئی کسی قسم کا, کسی ہمارے انرجی کے وزیر نے, بجلی کے یا پیٹرولیم کے وزیروں نے جو 3-4 لوگ اس وقت چلا رہے ہیں, کسی نے آج تک ہمیں کوئی منصوبہ نہیں بتایا کہ یہ کیا کرنا ہے. اور اتنا بڑا بحران پہلے سردیوں کے اندر توانائی کے شعبے میں کبھی نہیں آیا. اور دونوں توانائی کے جو آپ کے وزیر ہیں وہ اس وقت غائب ہیں, اور وہ بھی شاید بیرون ملک دوروں پہ کے زیادہ شوقین ہیں. ہم نے اپنے دور میں آئی جی سیپ کیا, ویکوگ کیا, بجلی زیادہ کنزیوم کرنے کے لیے ہم پیکیجز دیتے تھے, لیکن کوئی انہوں نے ان چیزوں کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا. ان چیزوں کو وہ آگے لے کے نہیں چلے. اگر آگے لے کے چلا جاتا تو آج یہ بحران بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح روس سے سستا تیل لینا تھا, 8 ماہ 9 ماہ تو کہتے رہے کہ جی ہم لے ہی نہیں سکتے, ان کا تیل ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے. مفتاح صاحب کہتے تھے کہ امریکہ کی سینکشنز لگ جائیں گی. 8-9 ماہ بعد اب یاد آیا کہ تیل چل بھی سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے تھا, لیکن وہ مہنگائی کی لہر آ گئی, ڈالر آپ کے ختم ہو گئے مہنگا تیل لے کے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مئی جون کے مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے ضرورت سے زیادہ مہنگے ترین ریٹوں پہ, کوئی $113 کے قریب پہ عالمی منڈی سے دبا کے تیل خریدا جو ان کی ضرورت سے زیادہ تھا. اور بہت زیادہ جو مہنگائی کی لہر ان مہینوں میں آئی, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے غلط پرچیزز کی تھی. ایل این جی خریدا گیا اس وقت مہنگے داموں کے اوپر. وہ جو ایل این جی مہنگے داموں کے اوپر خریدا گیا اس وقت ضرورت سے زیادہ, اس کی کاسٹ آج تک ریکور نہیں ہو سکی. وہ بھی سرکولر ڈیٹ کے اندر وہ 4-5 کاغذ جو انہوں نے ضرورت سے زیادہ لیے وہ ایڈ ہو گئے, اور آج ان کے پاس ان کے دونوں پلانٹس بند پڑے ہیں. تو یہ ان کی منصوبہ سازی ہے اس وقت. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیمی فنکشنل بھی نہیں, یہ ایک نان فنکشنل رجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے. معیشت آپ کی بتدریج بگڑ رہی ہے, لوگوں کے اندر اتنی مایوسی ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں روک روک کے, خاص طور پہ نوجوان ہمیں پوچھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہے, اور یہ جس طرح ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. اب میں دوسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ یہ جو آج کل ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ پی ڈی ایم حکومت سے معیشت تو چلی نہیں, اور نہ توانائی کا شعبہ چلا, نہ صنعت کا, وہ ملک ہی نہیں چل رہا, تو اب کیوں نہ ہم ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کی طرف چلے جائیں, اور یہ فیلرز اور ٹیزرز جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے. یہ کوئی جمہوری سیٹ اپ نہیں ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ تو چند لوگوں کے تعلقات کی بنیاد پہ, چند لوگوں کی من پسند لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ایک سازش کے طور پہ کہ عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے. وہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے. یہ جمہوری طریقے سے یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوئے, اور یہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے. جو جمہوری آدمی ہوتا ہے اس نے واپس پبلک کے پاس جانا ہوتا ہے جواب دہی کے لیے. یہی وجہ ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر رہے, کیونکہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ بغیر کسی مینیفیسٹو کے, بغیر کسی پالیسی کے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے, اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جواب کسی اور گھر کو دینا ہے, انہوں نے عوام کو جواب نہیں دینا, اس لیے یہ اپنی پرفارمنس پہ بھی اتنا فوکس نہیں ہے. عمران خان صاحب تو ہر مہینے کبھی انڈسٹری کی میٹنگز لے رہے ہیں, کبھی توانائی کی میٹنگز لے رہے ہیں, کبھی نئے پیکیجز آ رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پورا ملک آپ کا 6% اکنامک گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر تک چلے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں محنت کے ساتھ ہوئی تھیں. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے. ان لوگوں نے تو کسی سے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا, تو انہوں نے جواب کیا دینا. یہ تو کہیں اور سے آئے ہیں اور کہیں اور کو ہی پیارے ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس کو پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی کو جمہوریت کی یا سیاستدانوں کی ناکامی نہ سمجھا جائے. یہ ناکامی ایک خاص سازش کی تھی, ایک رجیم چینج آپریشن کی تھی, اور جو یہ ایک آرٹیفیشل سا سٹرکچر جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے, جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا. ہمیشہ کی طرح باقی تجربوں کی طرح یہ تجربہ بھی ناکام ہوا, اور آنے والے دنوں میں اگر اس ملک کو کوئی سنبھالا دے سکتا ہے تو ایک مضبوط حکومت 5 سال کے لیے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو. بہت ضروری ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو,
عوام کو ہی جواب دہ ہو, آئینی ہو, جمہوری ہو, اور جو وہ ریفارمز کرے اس میں پبلک کا بائن ہو, یعنی کہ اس کو پبلک کی حمایت حاصل ہو. ورنہ یہاں پہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا, یہاں پہ کیوس بڑھے گا, اور خدا نخواستہ یہاں پہ معاشی طور کے اوپر بھی حالات مزید بگڑیں گے. اب میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حالات بگڑیں گے معاشی طور پہ, تو اس کا کیا معنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں حالات تو آگے بگڑے ہوئے ہیں, مہنگائی آپ کی 25-30% ہو گئی ہے, بجلی ہے ہی نہیں, اور بجلی اور گیس اگر آئے تو مہنگی بہت ہے, روزگار ہے نہیں, پچھلے جو صنعتیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں. دیکھیں, اگر آپ جن ممالک کے اندر حالات بگڑیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کبھی اس نہج پہ حالات نہیں گئے, لیکن اب ہمیں ایک ریالٹی فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن ہے. سلیکٹیو ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کی عام اشیاء جو ہیں وہ پھر ملنا بند ہو جاتی ہیں. لمبی لمبی کیوز ہوتی ہیں پیٹرول اسٹیشنز کے اوپر, عام چیزوں کے اوپر. آپ کو جو امپورٹڈ آئٹمس ہیں خاص طور پہ وہ آپ کو ملنی بند ہو جاتی ہیں, ان کی بلیک مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے, اور امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے کیونکہ بے روزگاری بہت بڑھ جاتی ہے, آپ کی تمام لوکل صنعت جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور مہنگائی, ابھی تو ہم 25-30% کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں, پھر مہنگائی آپ کی ہائپر انفلیشن میں چلی جاتی ہے, یعنی 70%, 80%, جیسے ترکی میں اس وقت 85% انفلیشن ہے, اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہر مہینے کے حساب سے قیمتیں, یعنی آپ کے روپے کی قدر جو ہے وہ بالکل بیکار, ایک کاغذ کا ٹکڑا صرف بن جاتا ہے. تو یہ خدا اللہ کرے کہ یہ وقت کبھی نہ آئے, لیکن جس نہج پہ معاملات کو لجایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنجیدہ منصوبہ سازی نہیں ہو رہی. اسحاق ڈار صاحب 2-3 دفعہ پہلے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. جب بھی یہ وزیر خزانہ بنے تو معیشت کے اندر ایک بہت برا کرائسس آیا. پچھلی دفعہ جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت کموڈٹی پرائسز لو تھیں, ملکوں کے ریزروز بڑھ رہے تھے, پاکستان میں یہ ڈالرز کی شارٹیج کریٹ کر گئے, اور ابھی بھی جس منطق پہ یہ لگے ہوئے ہیں, کوئی بھی سنجیدہ معاشی ماہر جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پالیسیز کو ریٹیفائی کرے گا یا ان کی پالیسیز کو سمجھ بھی سکے گا. ان کی ایک اپنی منطق ہے, اور اس منطق کے پیچھے یہ ملک جو ہے مزید اب اس کی معیشت گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم اس طرح غیر سنجیدہ طور پہ اس معیشت کو چلائیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جو سارے قائدین ہیں, ان کے تو باہر اثاثے ہیں, ان کے تو باہر اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں. ان کو تو شاید اس طرح کا دکھ یا اس طرح کی فکر نہیں ہے جس طرح کہ ہم سب کو ہے اس ملک کی معیشت کے حوالے سے, اس ملک کی سیاست کے حوالے سے. تو ہمیں اس ملک کو بچانا ہے, اور اس ملک کو الیکشنز کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے. کوئی تیسرا منصوبہ, کوئی تیسرا تجربہ, کوئی تیسرا راستہ ہمیں مزید انارکی کی طرف لے کے جائے گا. تو اس لیے اگر کوئی سوچ رہے ہیں اس بارے میں, یا ان کا خیال ہے کہ عمران خان کیونکہ اب بہت مضبوط ہیں, پاپولر ہیں, اور ان سے چھٹکارا صرف اسی حالت میں ہے کہ کاؤنسلر کے الیکشن بھی نہ کرائے جائیں. اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں کاؤنسلر کے الیکشن سے بھی فرار اختیار کر گئی پی ڈی ایم حکومت. تو عام انتخابات جو ہے ظاہر ہے اس سے ان کے خوف کا عالم جو ان کے چہروں سے نظر آتا ہے جب عمران خان کا آپ نام لیں یا الیکشن کا نام لیں, وہ تو واضح ہے. لیکن اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی, یعنی پاکستان تحریک انصاف, اس کو آپ دیوار سے لگا کے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں لا سکتے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ایک کارکردگی تھی, تجربہ, یہ فیل ہو گیا, اور اسی طرح اگر کوئی نیا تجربہ کیا گیا وہ بھی فیل ہو جائے گا.